السلام علیکم، علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں مشرف یاسین۔ سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے۔ سانحہ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کے قتل کا معاملہ۔ سانحہ سیالکوٹ کے مزید 33 ملزمان آج انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ پیشی کے موقع پر پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سانحہ سیالکوٹ میں 52 ملزمان پہلے ہی جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی حراست میں ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جہلم اور پرائیویٹ ہیلتھ کیئر ایسوسی ایشن جہلم کے زیر اہتمام سانحہ اے پی ایس کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں۔ 16 دسمبر 1971 سانحہ سکوت ڈھاکہ اور 16 دسمبر 2014 سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو یوم سیاہ کے طور پر بنایا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آرمی پبلک اسکول کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اجرا شاہ مقیم پولیس کی کارروائی، اسلحہ کے زور پر زیادتی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے چند روز قبل 19 ڈی کی رہائشی شادی شدہ خاتون کو گھر میں گھس کر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ پولیس نے ملزم منظور احمد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ محکمہ سوئی گیس شیخوپورہ کی ریجنل ٹیم نے جنرل مینیجر شیخوپورہ کی ہدایت پر شادرہ میں گھریلو صارفین کی گیس پریشر میں کمی کی شکایات کو دور کرنے کے لیے منظور شدہ آپریشنل فیزز کے مجوزہ روٹ کا جائزہ لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1TV ملک محمد آصف سے۔ جی بالکل، ان آپریشن فیزز میں کام کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے 24 کروڑ روپے سے زائد فنڈ جاری کیے، جس میں بڑے قطر کی پائپ لائنیں بچھانے کے ساتھ ساتھ 18 ٹاؤن بارڈر اسٹیشنز کی تنصیب شامل ہے۔ اس ضمن میں شیخوپورہ روڈ سے امامیہ کالونی شادرہ تک 10 انچ قطر کی 5 کلومیٹر گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ مذکورہ پائپ لائن کی تنصیب سے شادرہ کے علاقوں باجوہ اسپتال، امامیہ کالونی، برکت ٹاؤن، ماچس فیکٹری، ونڈیالہ دیال شاہ، عمر پارک، محمود کالونی، عزیز کالونی، اسلام نگر اور لاجپت روڈ کے مکینوں کی گیس پریشر میں کمی کے مسائل مستقل بنیادوں پر حل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ جی ٹی روڈ تک سعید پارک شادرہ 8 انچ قطر کی 7.5 کلومیٹر پائپ لائن بچھائی جائے گی، جس کی مدد سے سعید پارک شادرہ ٹاؤن، کیسر ٹاؤن، برکت ٹاؤن، پھاٹک ایریا، جہانگیر آباد اور عیدگاہ روڈ پر واقع گیس صارفین کے پریشر میں بہتری آئے گی۔ مذکورہ آپریشنز فیزز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دوسرے محکموں سے NOC حاصل کیے جا رہے ہیں۔ چیف انجینئر آپریشنز نے کوٹ نور شاہ میں بوسیدہ گیس پائپ لائنوں کی تبدیلی کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایت جاری کی کہ تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے جلد از جلد کام کو مکمل کیا جائے۔ اہل علاقہ نے گیس پریشر میں کمی دور کرنے کے لیے محکمہ سوئی گیس کی کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مزید ریجنل ٹیم نے گیس کمپریسر کے استعمال کے روک تھام کے لیے خصوصی چھاپہ مار ٹیموں کے کام کی نگرانی کی۔ چھاپہ مار ٹیموں نے مالہ جہانگیر آباد شیخوپورہ میں کارروائیاں کرتے ہوئے معتد گھریلو صارفین کو چیک کیا اور کمپریسر کے استعمال پر گیس فراہمی کو منقطع کیا۔ جنرل مینیجر سوئی گیس نے میڈیا کو بتایا کہ گیس کمپریسر کا استعمال غیر قانونی ہے اور خطرناک ہے۔ عوام میں آگاہی کے ذریعے سے اس کے استعمال اور ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی ستیاں سے۔ کوٹلی ستیاں بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جوڈیشل کمپلیکس کوٹلی ستیاں کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1TV نوید ستی سے۔ جی بالکل، بار ایسوسی ایشن کوٹلی ستیاں کے زیر اہتمام جوڈیشل کمپلیکس کوٹلی ستیاں کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے سابق اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خورشید ستی ایڈوکیٹ اور بار ایسوسی ایشن کوٹلی ستیاں کی دعوت پر یہاں کا دورہ کیا، جہاں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے جوڈیشل کمپلیکس کوٹلی ستیاں کی تختی کی نقاب کشائی کر کے باقاعدہ افتتاح کیا۔ ان کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس صداقت علی خان، جسٹس مرزا وقاص رؤوف، جسٹس شکیل احمد، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج آصف مجید ایوان، سینئر سول جج شہنشاہ کمال رضا بھی تھے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے تمام جج صاحبان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انصاف کی فراہمی کے لیے ہم سب مل کر کوشاں ہیں۔ لوگوں کو انصاف کی فراہمی ان کی دہلیز پر فراہم کرنا ہمارا مشن ہے۔ وکلاء اور عدلیہ سائلین کو انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ کوٹلی ستیاں میں کرائم کی شرح کم ہونے کے باعث فی الحال سول جج کے ساتھ یہاں نظام چلایا جا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں سینئر سول جج اور سیشن جج بھی عوام کی سہولت کے لیے بیٹھیں گے۔ ضلع دادو کی تحصیل جوہی کے علاقے کاچو میں میر علیار خان ٹالپر کے سپہ سالاروں کا تاریخی قبرستان انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث تباہ حالی کا شکار ہو گیا۔ مقامی لوگ سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات کی تلاش کے لیے
تاریخی قبرستان کی کھدائی اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جس سے تاریخی ورثے کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ سیاسی اور سماجی رہنماؤں کا حکومت سے تاریخی ورثے کی حفاظت کا مطالبہ۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے۔ 3 لاکھ افراد کی آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئی۔ 70 کروڑ روپے خرچ ہونے کے باوجود بھی شہریوں کو صاف پانی نہ فراہم کیا جا سکا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اشفاق سلیری سے۔ آبادی 3 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ 2009 میں سانگڑ کی عوام کے لیے پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے اسکیم کا آغاز کیا گیا، جو کہ 30 سال گزرنے کے باوجود بھی 40 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع ہونے والی اسکیم ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ اسکیم جو 40 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع ہوئی تھی، 70 کروڑ روپے تک اس کی لاگت پہنچنے کے باوجود بھی ابھی تک سانگڑ کے عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے فلٹر پلانٹ کام نہیں کر رہا ہے۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ فلٹر پلانٹ مکمل ہو چکا ہے، لیکن صرف اور صرف اس کا افتتاح کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ دوسری جانب فلٹر پلانٹ کئی بار جہاں پہ تعمیر ہوا، کئی بار اس کو دوبارہ توڑ کر بنایا جا رہا ہے۔ ابھی بھی یہاں پر ٹیکنیکل طور پر بہت ساری لیکیج یہاں پہ موجود ہیں، لیکن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہاں پر تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور سانگڑ کے عوام کو جلد از جلد فلٹر پلانٹ سے پانی صاف فراہم کیا جائے گا۔ کب یہ فراہم کیا جائے گا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشفاق سلیری، سانگڑ۔ قاضی احمد کے نجی اسکول میں سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ثقافتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ ثقافتی پروگرام میں اسکول کے اساتذہ اور طلبہ و طالبات نے سندھ کا ثقافتی لباس پہن کر بھرپور شرکت کی۔ ثقافتی پروگرام میں طلبہ و طالبات نے تقریریں، ٹیبلوز اور سندھی ثقافتی گیتوں پر رقص کیا۔ اسکول پرنسپل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھی ثقافت کو اجاگر کر کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ سندھ کے لوگ پرامن اور ملک کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام ضلع ٹنڈو الیار میں گزشتہ شب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں محفل کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں صادق سے۔ جی میں آپ کو بتاتا چلوں گا جس میں کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ نائب امیر TLP ضلع ٹنڈو الیار خطیب علیہ سنت مجاہد علیہ سنت تحسین ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا قاری فیصل قائمی صاحب نے خصوصی خطاب فرمایا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم سب آج تحریک لبیک سے وابستہ ہیں۔ ملک پاکستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہمیں چنا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ناموس رسالت کے پیرادری میں ہمارے کارکنان اور ذمہ داران نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اب وقت اور ضرورت اس بات کی ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دو۔ ضلع ٹنڈو میں بلدیاتی انتخابات کی تیاری کے لیے شب روز تحریک منشور اور پیغام کو گھر گھر پہنچایا جائے۔ اس موقع پر ضلع امیر علامہ حافظ عبدالجبار رضوی صاحب نے اپنے مختصر خطاب میں بڑی جامع بات فرمائی کہ ٹنڈو کی عوام کو اب سوچنا ہوگا، سندھ میں اب وڈیرا شاہی نظام سے نکلنا ہوگا۔ پہلے عوام الناس کے پاس چوائس نہیں تھی، اب الحمدللہ ضلع ٹنڈو کے ہر وارڈ سے انشاءاللہ فل تیاری کے ساتھ تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے۔ آخر میں خبر دیتے ہیں سکرن سے۔ سکرن کے نواحی گاؤں صاحب خان جلالانی میں ہیسکو ٹیم کو 10 لاکھ سے زائد واجبات والے ٹیوب ویل کے مالکان کے خلاف کارروائی مہنگی پڑ گئی۔ ٹیوب ویل مالکان نے پولیس کے سامنے ہیسکو عملے کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ واقعہ کا مقدمہ سکرن تھانے میں درج ہو گیا، مگر ملزمان تاحال گرفتار نہ کیے جا سکے۔ A1TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1TV۔